لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قابل احترام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت ایسی عظیم ترین ہے. خود ارشاد خداوندی کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی یہاں اس نعمت کی کتنی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے اللہ پاک نے جب اس نعمت کا اعتراف کروایا اور جب اس نعمت کا اظہار فرمایا تو کس قدر خوبصورت انداز سے اور کس قدر نرالے اسلوب سے غور و فکر کا مقام ہے. جو قرآن آیات میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے بے شمار پیغام ہیں، بے شمار مکاتب. یوں تو اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں. انسان خود اپنی ذات میں غور کرے تو ذرے ذرے میں اللہ کی نعمت نظر آئے گی. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ پاک نے دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، سمجھنے کی طاقت دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. چلنے کی طاقت دی، ہاتھوں میں پکڑنے کا اور کچھ اٹھانے کا ملکہ دیا. اسی طرح مختلف نعمتیں. پھر مزید انسانی زندگی کے لیے اللہ پاک نے ہر چیز کا انتظام فرمایا، روزی کا، پانی کا، ہواؤں کا، گرمی کا. تو غرض نعمتیں تو اتنی ہیں نہ ہماری بس کی بات ہے کہ ہم شمار کر سکیں. خود قرآن پاک اس پر شاہد ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. کہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا. زمین فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آفتاب کے ذریعے روشنی کا انتظام کیا، کمانے کے لیے دن عطا فرمایا، سونے کے لیے رات عطا فرمایا. تو بے شمار نعمتیں. لیکن جہاں جہاں جن جن نعمتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے تو کسی نعمت کے تذکرے کے موقع پر
لفظ احسان کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ توجہ کی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی دے کر تم پر احسان کیا، ہم نے دن دے کر تم پر احسان کیا، رات دے کر احسان کیا ہے، آنکھیں دے کر احسان کیا ہے، زبان دے کر احسان کیا ہے، آسمان بنا کر احسان کیا ہے، زمین بنا کر احسان کیا ہے۔ کسی نعمت کے تذکرے کے موقع پر لفظ احسان کا ذکر نہیں آیا۔ اگر کسی نعمت کے اظہار کے موقع پر لفظ احسان کا ذکر آیا ہے تو صرف اور صرف وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے موقع کے سلسلے میں اللہ نے لفظ احسان کا ذکر فرمایا۔ آپ کی بعثت کے سلسلے میں جب اللہ نے ذکر کیا تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ تو خدا پاک کی جتنی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ جیسا رسول کا ملنا، آپ جیسے نبی کا عطا ہونا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے جب اللہ پاک نے اس نعمت کو بیان کیا، اس آیت مبارکہ کی ابتدا اس طرح فرمائی، لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان کر دیا۔ اور اتنا بھی نہیں کہا کہ من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا۔ لفظ مننا کے معنی میں تاکید کو پیدا کرنے کے لیے عربی قاعدے کے مطابق معنی کو مؤکد کرنے والے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے، جیسے لقد میں حرف لام ہے، جہاں حرف لام آتا ہے جس پر داخل ہوتا ہے اس معنی میں تاکید کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح لفظ قد ہے، یہ بھی پیشن کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لام اور قد، ان دونوں کے ذریعے اللہ پاک نے صیغہ من میں جو اس کا معنی ہے، اس قدر معنی کو مؤکد کر دیا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں۔ یقیناً بے شک ضرور رب ذوالجلال نے احسان کر دیا علی المؤمنین، سارے ہی ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم، اس صورت میں جبکہ رب ذوالجلال نے بھیجا انہی میں رسول کو من انفسہم، جو انہی میں سے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اور آگے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ اپنی قوم پر رب ذوالجلال کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں کہ دلوں کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بت پرستی سے پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں قرآن پاک کی اور حکمت کی، اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس نعمت کا اظہار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جب کہ قوم آپ کے تشریف لانے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں جتنے پیغام اللہ نے سنائے ہیں، ایک ایک چیز پر بھی اگر آپ غور فرما لیں، یہاں اللہ نے احسان کا تذکرہ فرما کر مومنین کی تخصیص فرما دی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، ایمان والوں پر احسان ہے۔
حالانکہ اس آیت شریفہ کے تحت حضرات مفسرین نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا صرف ایمان والوں پر ہی احسان نہیں بلکہ پوری انسانیت پر بڑا احسان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان، صرف مسلمان ہی نہیں لیکن یہاں ایمان والوں کی تخصیص کرنا وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک کے سلسلے میں اللہ پاک نے فرمایا ان ہی الا ذکر للعالمین کہ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سراپا نصیحت ہے، لیکن اسی قرآن پاک کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ اللہ نے کہا پوری انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے کتاب اتاری گئی، لیکن متقیوں کا خصوصاً تذکرہ کرنا وجہ اس کی یہ ہے، حضرات مفسرین نے فرمایا یوں تو قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ہے مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے متقی حضرات ہیں، اس سے استفادہ کرنے والے اہل ایمان ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہر کسی کے لیے باعث رحمت ہے، جیسے خود اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہاں جب اللہ نے احسان کا ذکر کیا آپ کی بعثت کے تذکرے کے موقع پر تو مومنین کی تخصیص فرما دی کہ آپ کا دنیا میں تشریف لانا پوری انسانیت کے لیے احسان عظیم ہے، لیکن خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اہل ایمان مسلمان جتنا آپ سے فائدہ اٹھائیں صرف دنیا کی حد تک کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یقیناً سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ کی برکت ہے۔ تو آپ کا دنیا میں آنا دنیا کی حیثیت سے ہر کسی کے لیے فائدہ، حتیٰ کہ کفار کے لیے بھی احسان عظیم ہے، مشرکین کے لیے بھی، یہودوں کے لیے بھی، نصارہ کے لیے بھی۔ آپ غور فرمائیں کہ جتنے کفار، جتنے ظالم، جتنے دشمنان اسلام اگر آج اپنی ساری منمانیوں کے باوجود کہ جو انگنت منمانیاں کہ کبھی قرآن پاک کے سلسلے میں گستاخی کرنا، کبھی شریعت میں مداخلت کرنا، کبھی اذان کے سلسلے میں، کبھی مساجد کے سلسلے میں، کبھی مدارس کے سلسلے میں، کبھی علماء کے سلسلے میں، کبھی حضور کی شان میں گستاخی کرنا، اتنے سارے ان کے خرافات اور ان کی منمانیوں اور سرکشیوں کے باوجود اگر یہ جی رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، تو اس کا جواب یہ اللہ نے سورہ انفال میں دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے میرے محبوب آپ کے وجود مبارک کی برکت ہے کہ کافر بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے۔ اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو یہ آپ کے وجود مبارکہ کی برکت ہے کہ آپ کی برکت سے کافر بھی اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ تو سوچئے سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تمام پیغمبروں میں، تمام رسولوں میں، اس لیے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آیا اس وقت ان کے نبی موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام باحیات تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، قوم سمود پر، صالح علیہ السلام باحیات تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر عذاب آیا، قوم شعیب، قوم مدین پر عذاب آیا، قوم سبا پر عذاب آیا، بنی اسرائیل پر عذاب آیا، عیسائیوں پر عذاب آیا، یہودیوں پر عذاب آیا۔ تو پیغمبروں کی موجودگی میں، لیکن جس خدا نے تمام قوموں کو ہلاک کیا
تو اس رب ذوالجلال کے لیے آج کے مشرکوں کو پکڑنا کون سی بڑی بات ہے؟ آج کے ظالموں کو ہلاک کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اگر یہ جی رہے ہیں تو سب صدقہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کہ آپ کی برکت سے یہ عمومی عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہر کسی کے لیے، صرف انسانیت ہی کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی احسان عظیم ہے، چرند پرند کے لیے بھی احسان عظیم ہے، اور اسی طرح جنات کے لیے بھی احسان عظیم ہے۔ ہر کسی کے لیے آپ نبی بن کر، رسول بن کر آپ تشریف لائے۔ بلکہ اگر ہم تفصیل میں چلے جائیں، آج اگر انسانیت نام کی جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کی برکت ہے۔ ورنہ اسی آیت میں اللہ نے جواب دیا کہ حضور کے آنے سے پہلے لوگوں کی کیا حالت تھی؟ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، ضلالت میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، جانی دشمن تھے، معمولی باتوں پر صدیوں تک جنگیں چلتی تھی۔ اگر ایک قبیلے کے جانور دوسرے قبیلے کے باغ میں چلے جائیں، اتنی سی بات پر کئی خاندان اجاڑ دیے جاتے تھے، کئی قبیلے برباد کر دیے جاتے تھے، نہ ماؤں کی کوئی عزت تھی۔ کہ قرآن میں خود اس بات پر قرآن پاک نے وضاحت فرمائی کہ باپ کا انتقال ہو جاتا، بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا، جوے میں پیسے ختم ہو جاتے، بیویوں کو باندھ دیا جاتا، گھر میں بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ آپ نے تصور کیا ہے کہ کوئی باپ اپنی معصوم ننھی منی بچی کو اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر دفنا دے، انہیں زندے بنے؟ کہ ایسے لوگ کہ جن کے دل بالکل سنگ کہ پتھر دل جیسی مخلوق تھی، اور قتل کر کے فخر کرنا، گھر میں شراب ہے، زنا عام ہے، دشمنی عام ہے، ہر قسم کی شر، ہر قسم کی برائی موجود ہے، کہ جس زمانے کو ہم زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اللہ کی طرف سے کس قدر احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ نے جو محنت فرمائی، پھر آپ نے جو اس قوم کو ایسے سوارا کہ جس قوم کی مذمت قرآن نے بیان کی کہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، شراب عام تھا، برائی عام تھی، اور جہالت عام تھی، ہر قسم کا شرع میں موجود تھا۔ جب اللہ کے محبوب نے مختصر سے زمانے میں تھوڑی سی مدت، 23 سال کی مدت ہے، اس پر 3 سال، اس قلیل عرصے میں آپ نے ان کے قلوب کو، ان کے روحوں کو ایسے سوارا کہ قرآن نے ایسی قوم کی تعریف کی، جس قوم کی مذمت قرآن نے بیان کی، اسی قوم کی تعریف قرآن نے کی۔ سینکڑوں مقامات میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر قیامت تک آنے والے انسان صحابہ جیسا ایمان لے کر آ جائیں تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اللہ نے صحابہ کی ایمان کو نمونہ بنایا۔ کون ہے صحابہ؟ کون سی جماعت ہے؟ وہی تو ہے کہ پتھر دیکھ کے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، ایک دوسرے کو قتل کر کے فخر کرنے والے، اور جہالت کی انتہا کو پہنچی ہوئی قوم۔ جب سرکار مدینہ نے ان پر محنت فرمائی تو اللہ نے ایسے ہیرے پیدا کر دیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہو گئے، حضرت عمر فاروق کے نام سے مشہور ہو گئے، حضرت عثمان حیا کے نام سے مشہور ہو گئے، حضرت علی شجاعت کے نام سے مشہور ہو گئے، حضرت ابن عباس تفسیر کے نام سے مشہور ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود محدث کے نام سے مشہور ہو گئے، حضرت امیر معاویہ فقیہ کے نام، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فقیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔
تو یہ جو مقام ملا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، اور یہ وہ صحابہ ہیں یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو جوے میں اپنی بیویوں کو باندھنے والے جب سرکار مدینہ نے ان پر محنت فرمائی تو ان کے اوصاف ایسے سبر گئے کہ دوسروں کے نوالے کو چھیننے والے خود پیٹ پر پتھر باندھ کر مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، مہمانوں کا اکرام کرتے تھے۔ ابھی آپ نے نماز شام دوسری رکعت میں سورہ دہر کی آیت سماعت فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت اتری کہ باوجود کھانے کی حاجت کے، ضرورت مند ہونے کے، جب تھوڑا سا کھانا جو کہ ان کے لیے بھی ناکافی ہوتا، خود بھوکے رہ کر مسکینوں کو کھلاتے تھے، قیدیوں کو کھلاتے تھے، محتاجوں کو کھلاتے تھے، خود بھوکا رہنا پسند کر لیتے تھے۔ جو راتیں شراب میں زنا میں گزارتے تھے، اللہ کے محبوب کی آمد کی برکت سے اللہ نے ایسے انہیں سوارا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کی ساری راتیں سجدے میں گزرتی تھی، قیام میں گزرتی تھی، نماز میں گزرتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی اور آپ نے ایسی محنت فرمائی، اور آپ کا دنیا میں آنا ایسا احسان عظیم ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، خیر نام کی جتنی چیزیں ہیں سب آپ کی آمد مبارکہ کی برکت ہے۔ اگر کوئی غیر بھی، کوئی یہودی بھی، کوئی عیسائی بھی اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، ورنہ تو قوم بچیوں کو زندہ دفن کرتی تھی۔ اگر آج ہمارے دلوں میں اولاد کی محبت ہے، بیٹیوں کی محبت ہے، بیٹیوں کو عزت کس نے دی، کس نے بتایا کہ جسے اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے، 2 بیٹیاں عطا کرے، 1 بیٹی عطا کرے، جنت کی ضمانت ہے۔ ماں کا مقام کس نے بتایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے؟ باپ کا درجہ کس نے بتایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بہترین دروازہ ہے؟ شوہر کا مقام کس نے بتایا؟ بیوی کے حقوق کس نے بتائے؟ اولاد کے حقوق کس نے بتائے؟ پڑوسیوں کے حقوق کس نے بتائے؟ معاملات کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، اخلاق کی تعلیم، عبادات کا طریقہ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں ہمارے نبی نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، ہماری رہبری نہ فرمائی ہو۔ تو سرکار مدینہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع میں جب کہ پوری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی، تو تاریکی عام تھی، ظلمت عام تھی، آپ روشن چراغ بن کے تشریف لائے، سراج منیر بن کے تشریف لائے، داعی اللہ بن کے تشریف لائے، شاہد بن کے، مبشر بن کے، نذیر بن کے۔ کن کن الفاظ سے ہم آپ کی تعریف کریں؟ نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ پوری انسانیت کی بس کی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا ملنا ایک طرف پوری انسانیت پر احسان ہے، خاص طور پہ یہاں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو احساس دلایا۔ آج ہم مادیت پرست ہیں، روح کی اہمیت سے ناواقف ہیں، پیٹ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، خواہشات پوری ہو جائیں، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی دولت ہے، بہت سکون کی زندگی ہے۔ حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہماری روح سنور جائے۔ دولت انسان کی سانسیں جب تک سلامت ہے، دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے، جیسے انتقال ہو سب ختم، تنہے تنہا ہو، قبر میں جا کے سو جائے، وہاں جو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اس کی روح کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو یہ انبیاء ہیں جو روحوں کو سنوارتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے روح کے سنوارنے کی وجہ سے وہاں نجات نصیب ہو سکے، اور نہ صرف دنیا 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 کہتے ہوئے
خالی ہاتھ جا کے سو جائیں تو پھر قیامت کے دن سوائے ہلاکت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے. تو صرف آخرت کے اعتبار سے ہی نہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی، اور خاص طور پہ آخرت کے لحاظ سے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو اجاگر کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں. ہر قوم کے لیے اللہ نے رسولوں کی صورت میں احسان فرمایا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی کو بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت کسی ڈرانے والے سے خالی نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں اللہ نے کسی نہ کسی پیغمبر کو ضرور مبعوث فرمایا. لیکن میرے بھائیوں، یہاں اس آیت شریفہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا مل جانا ہم مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کس قدر احسان ہے کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے پیغمبروں نے دعا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے دعا کی. قیامت کے دن ہمیں یہ کہہ کر نہیں پکارا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت، صالح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، بلکہ قیامت کے دن جو پکارا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر مسلمانوں کے پاس دنیا کے عہدے نہیں، دنیا کی دولت نہیں، دنیا میں کوئی عزت نہیں، شہرت نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر تو دیکھیں کہ اللہ نے کیسا پیارا رسول عطا فرمایا، کیسا پیارا نبی عطا فرمایا. کسی رسول نے اپنی امت کے لیے اتنا نہیں تڑپا، اتنے آنسو نہیں بہائے جتنا ہمارے نبی روتے رہے. کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا درد نہیں رکھا جتنا سرکار مدینہ نے درد رکھا، اور جتنا آپ رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ ساری زندگی رو رو کے گزار دیے. اور قیامت کے دن بھی جب کوئی، حتیٰ کہ ماں کہ جس کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہے، ماں اپنی اولاد کا انکار کر دے گی، کہے گی کہ میں تمہیں جانتی نہیں. باپ اولاد کا انکار کرے گا، اولاد ماں باپ کا انکار کرے گی. شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی. بھائی بھائی کو ماننے والا نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا. جس دن کوئی ساتھ نہیں آئے گا، اگر اس دن کوئی ہمیں اپنے سینے سے لگانے والے ہوں گے تو وہ ایک ہستی ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، احمد مجتبی ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں. وہ فرما رہے ہوں گے آ جاؤ آ جاؤ، آج میں تمہیں اپنے سینے سے لگاتا ہوں. کہ ایسے رسول سے ہم نے کتنی وفا کی. اولاد کے خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، ماں باپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہی اولاد قیامت کے دن ماں باپ کا انکار کر دے گی. بیوی کی خواہشیں پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. بھائی اور رشتہ دار لیکن ضرور کریں، ضرور کریں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ سب سے زیادہ وفا کرنے والے کو. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ ویسا عجیب آ رہا ہے. اگر کوئی وفا کرنے والے ہیں تو اللہ وفا کرنے والا ہے، اللہ کے محبوب وفا کرنے والا ہے. اللہ رسول سے وفا کرنا سیکھیں. یہی زندگی کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ کسی بھی صورت میں نہ اللہ کو ناراض کریں، نہ اللہ کے محبوب کو ناراض کریں. اور اللہ کی رضامندی اللہ کے نبی کی رضامندی میں موجود ہے. اگر اللہ کے نبی ناراض ہیں تو پھر اللہ ناراض ہے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے میرے حبیب، جب تک یہ آپ کو راضی نہیں کر لیتے آپ کا اللہ بھی ان سے راضی نہیں ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا پوری انسانیت پر اور خاص طور پہ ایمان والوں پر احسان عظیم ہے. اور یہاں جس طرح مضمون جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا، یہ اسی مضمون کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت بہت سی دعائیں مانگی، اس میں یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ میری اولاد میں ایسے رسول کو مبعوث فرما جو اپنی قوم پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے، ان کے دلوں کو پاک کرے، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے جب انہوں نے دعا مانگی، حدیث میں ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور اس دعا کو ہم نے آخری نبی کے حق میں قبول کیا جو آپ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دَعْوَةُ إِبْرَاہِیم، دنیا میں میرے آنے کے سلسلے میں جو پہلا معاملہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہی مضمون سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ اللہ نے احساس دلایا ہے صرف دولت ہی نعمت نہیں، بلڈنگ ہی نعمت نہیں، تجارت ہی نعمت نہیں، ملازمت ہی نعمت نہیں، دنیا کی ڈگریاں ہی نعمت نہیں، دنیا کے عہدے ہی نعمت نہیں۔ مسلمانوں اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ناز کرو اپنی قسمتوں پر، ناز کرو اپنی تقدیر پر، ناز کرو اپنی زندگی پر کہ اللہ نے اپنا حبیب تمہیں دے دیا ہے، اللہ نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کا ایک ہی ایک حبیب ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے آپ سے اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت کسی اور رسول سے نہیں فرمائی، کسی اور نبی سے نہیں فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی اگر موقع ہو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ سیرت طیبہ پر انشاءاللہ عرض کرنے کی جستجو کروں گا۔ بس دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اس نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ایک امتی ہونے کے ناطے صحیح معنوں میں اللہ ہمیں وفادار امتی بنائے، اللہ ہمیں غدار امتی نہ بنائے، بلکہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا غلام بنائے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے محبوب کے غلام بن گئے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے جن میں حضرت حسن اور حسین بھی تھے رضی اللہ عنہ، معصوم بچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو وہ حضرت عمر سے کہنے لگے ارے تم تو ہمارے نانا کے غلام ہو، تم تو ہمارے نانا کے غلام ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا میرے بچوں یہی گواہی قیامت کے دن دے دینا میرا بیڑا پار ہو جائے، یہی گواہی قیامت کے دن دے دینا کہ تم میرے نانا محمد مصطفیٰ کے غلام۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آقا کے غلام۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ زندگی تو مختصر ہے لیکن ایسی زندگی جی کر دنیا سے جائے کہ جب قیامت کے دن ہم اٹھیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراضگی سے چہرہ پھیر لیں، اگر آپ چہرے انور کو پھیر لیں تو پھر کون ہے ہماری شفاعت کرنے والا، کون ہے ہماری سفارش کرنے والا۔ اللہ ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی کا سچا غلام اور سچا عاشق بنائے، اور اللہ رسول کے لیے جینے والا بنائے، مرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ تو نے جو زندگی عطا فرمائی بہت قیمتی زندگی ہے، لیکن ہم نے اس کا اکثر حصہ دنیا کے لیے ضائع کر دیا۔ 24 گھنٹے دنیا کے تذکرے ہیں، 24 گھنٹے خواہشات کے غلامی ہے۔ اے اللہ وہ جماعت ہم کہاں سے لے کر آئے؟ اے اللہ حضرات صحابہ، اے اللہ جب آقا وضو فرماتے
وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہ دیتا، اپنے ہاتھوں میں لے کر چہروں کو مل لیتے، سینے کو مل لیتے۔ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں تیرے پیارے نبی کی صحبت ملی، 24 گھنٹے دیدار، 24 گھنٹے تیرے پیارے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ اے اللہ کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، چاروں طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، لیکن پھر بھی اے اللہ بن دے کے ہم ایمان لائے، تو ہی ہمارا رب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی۔ اے اللہ اس نعمت پر قیامت تک کے لیے زندگی ملے، سجدے میں سر رکھ کر تیرا شکر ادا کرتے رہے، پھر بھی یا اللہ تیرے شکریہ کا تعریف کا حق ہم ادا نہیں کر سکے کہ تو نے ایسے نبی کا ہمیں امتی بنا ہے۔ اے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قدردان بنا، ہمیں شکر و گزار بندوں میں شامل فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ایک دن تو قبر میں جا کے ضرور سونا ہے، اے اللہ قبر ہی میں اے اللہ مردے اور روز اقدس کے درمیان میں جتنے پردے ہیں سارے پردے ہٹائے جائیں گے، تیرے نبی کی زیارت کروائی جائے گی۔ اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ جب جنازہ اٹھے فرشتے پکار کر کہیں کہ غلام محمد کا جنازہ ہے۔ اے اللہ سب تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو یا اللہ پتھر دلوں کو بدل کر وہ مقام دے دے کہ اللہ جن کی تعریف میں تو کہے کہ تو ان سے راضی ہو گیا، یہ جنت کے حقدار بن گئے۔ اے اللہ تو نے ہی تو ہدایت دی حضرات صحابہ کو کہ پتھر کے پجاریوں کو تو نے صحابہ بنا دیا، جب تو ہدایت دینے پر آئے تو یا اللہ شرابیوں کو اپنا ولی بنا دے، جب اے اللہ زندگی بدلنے پر آئے تو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ ہمارے دل بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگیاں بھی تیرے قبضے میں ہے، ویسے تو سخیوں کا سخی ہے، کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ موت سے پہلے ہمارے دلوں کو بدل دے، اپنی محبت اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ سجدوں کی لذت نصیب فرما، تلاوت کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے دھوکے سے بچا، دنیا کے فریب سے بچا، موت سے پہلے قبر کے اندھیرے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا۔ اے اللہ اس وقت اے اللہ سارے مسلمان جہاں جہاں جو پریشان ہیں سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ یہ تیرے پیارے نبی کی امت ہے، تیرے نبی نے ساری زندگی رو رو کر گزاری، اللہ میرے اوپر آج اس امت کے لیے کوئی رونے والا نہیں۔ اے اللہ معصوموں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، مدارس پر حملے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں سے ایمان کے چھیننے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اے اللہ اگر کوئی مددگار ہے تو صرف تو ہے، سوائے تیرے کوئی نہیں۔ اے اللہ تو دنیا والوں کو دکھا دے مسلمان تنہا نہیں ہے، مسلمانوں کے پیچھے تیری طاقت ہے، تو سویا ہوا نہیں ہے اللہ، تو غافل نہیں ہے، تو بے خبر نہیں ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں پر رحم فرما، جس لین میں اے اللہ جس بگاڑ کی وجہ سے یہ حالات آئے ہماری اصلاح کر دے، ہمیں معاف کر دے، پکڑنا فرما، تیری پکڑ سخت ہے، کرم فرما، رحم فرما، احسان فرما، درگزر فرما۔ اے اللہ ویسے بھی تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری بگڑیاں بچ جائے گی، ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا۔ بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جب تک زندگی باقی رہے ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اور اے اللہ جب موت کی گھڑی آئے تو اپنے کرم سے ہمارے زبانوں پر کلمہ شہادت کا پڑھنا نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔